بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ التکویر، اس کا پارٹ 11، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 20 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 9 سے 10 منٹ نکال کر چند دن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ بالکل نئے سرے سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے سے نہیں پڑھے ہوئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم نورانی قاعدے سے پڑھیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ پورا نورانی قاعدہ ہمارے اس چینل پر لفظ با لفظ، لائن با لائن پورا موجود ہے۔ آپ وزٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، تمام ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو نورانی قاعدے کی لفظ با لفظ مل سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر ہماری رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو الحمدللہ ہم بھی رہنمائی کے لیے مزید آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی اگر آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہو تو الحمدللہ اس کی بھی سہولت ہمارے پاس موجود ہے۔ دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آن لائن کلاس بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، صدقے جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے گا۔ دیکھیں جب آپ شیئر کریں گے کتنے لوگوں کو، کتنے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے۔ سارا کا سارا ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا رہے گا، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے کہ جو لوگ آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے ویڈیوز کو سنیں گے، قرآن کو صحیح پڑھنا شروع کر دیں گے، جب تک وہ پڑھتے رہیں گے، آپ دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ کے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر، آیت نمبر 20۔ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین۔ پہلا لفظ ذی، ذال ہے، ایک زا ہوتا ہے، ایک ذال ہوتی ہے، دال ذال۔ اس کو پڑھنے کے اندر نرمی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، سخت کر کے نہیں پڑھنا۔ اگر سخت کر کے پڑھیں گے تو زا بن جائے گا۔ زا اور ذال، سا کی طرح اس کو پڑھنا ہے، جس طرح سا پڑھتے ہیں ہم نرم کر کے، اس طرح ذال کو بھی نرم کر کے پڑھنا ہے۔ ہم اس کو ملائیں گے یا کے ساتھ۔ وجہ اس کی یہ کہ یا ساکن ہے، یہ سکون اور جزم کی علامت ہے۔ جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا جب تک کہ پچھلے حرف کو ساکن حرف کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، پورے قرآن کے اندر جہاں بھی جو حرف ساکن ہوگا وہ خود بخود نہیں پڑھا جائے گا، پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا، ملانا ہوگا۔ زال زیر یادی۔ ایک بات اور سمجھنے کی یہاں پر کہ دیکھیں زبر زیر پیش کے بارے میں جو اصول ہیں، 3 ہیں بنیادی طور پر اصول نمبر 1 یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرتے، زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے، زبر زیر پیش والے حرف کو مجہول نہیں پڑھتے۔ اگر آپ ان کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں، چینل پر میری مستقل ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم صرف بات کریں گے پہلے اصول کے بارے میں کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، جبکہ یہاں پر ہم دیکھیں زال کے نیچے زیر ہے اور ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں، ذی۔ تو ذہن میں رکھیں زبر زیر پیش والے لفظ کو اس وقت لمبا نہیں کیا جاتا جب زبر زیر پیش والے حرف کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو۔ اگر زبر زیر پیش کے بعد والے حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جائے، جو کہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، تو پھر اس زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو دال کو لمبا کیا جا رہا ہے، اس کے آگے یا مدہ ہے۔ اب یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ مختصراً جہاں بھی یہ چیزیں آتی جائیں گے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ بتاتا جاؤں گا۔ پوری ڈیٹیل کے لیے چینل کا وزٹ کیجیے، آپ کو ویڈیو وہاں پر مل جائے گی۔ ہر وہ یا ساکن، یا مدہ کی مختصر سی جو تعریف ہے، ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر آ جائے یا مدہ کہلاتی ہے۔ دوبارہ، ہر وہ یا ساکن، یا کا ساکن ہونا ضروری ہے، پچھلے حرف کے نیچے زیر کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو یا مدہ کہلائے گی۔ تو ایسے حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے جس کے آگے یا ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیں ذی قوۃ، قاف کو واو کے ساتھ ملائیں گے، جس طرح ذال کو یا کے ساتھ ملایا یہاں پر ہم نے ساکن ہونے کی وجہ سے، اسی طرح واو کے اوپر شد ہے،
اور اس کو شد بولتے ہیں. جس حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے اس حرف کو مشدد بولتے ہیں. تو واو مشدد ہے. شد کے بارے میں بھی دو اصول ہیں. اصول نمبر 1، مشدد حرف کو ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ مشدد حرف کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ دوسری مرتبہ پڑھتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیں، پہلے اصول کے مطابق قاف زبر وا، قاف پیش واو، قو، واو کا ہم نے ایک مرتبہ پڑھا، پھر واو کے اوپر زبر ہے، واو زبر وا، واو دوسری مرتبہ پڑھی گئی کیونکہ مشدد ہے. تو ایک اصول تو یہ ہو گیا کہ مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اصول نمبر 2، مشدد حرف کو ہمیشہ سخت کر کے ہلکی سی آواز کو روک کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھتے ہیں. اب دیکھیں، قوا، قوا، اور یہ یاد رکھیں قاف موٹے حروف میں سے ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. قوا، تو یہ سخت کر کے واو کا ہم نے پڑھنا ہے مشدد ہونے کی وجہ سے. تا 2 زیر 3، قوتن. دیکھیں عام طور پر جو تنوین ہوتی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہاں پر تقریباً جو ہے غنہ ہوتا ہے. غنہ کہتے ہیں کہ اس حرف کی آواز کو ناک کے اندر ایک الف کے برابر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے. اب یہاں پر بھی ہونا تو چاہیے تھا غنہ، قوتن ایسے ہونا چاہیے، لیکن غنہ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ یہ اس صورت میں غنہ ہوتا ہے جب تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. انہی میں سے ایک عین ہے. تو یہاں پر حروف حلقی میں سے عین آ گئی ہے، اس بنا پر یہاں پر تنوین کے اوپر اب ہم غنہ نہیں کریں گے، وگرنہ اصول یہی ہے کہ تقریباً تنوین پر جو غنہ کیا جاتا ہے، لیکن حروف حلقی جو 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. اب ہم اس کو پڑھیں گے، ذی قوت عند، عین کو نون کے ساتھ ملائیں گے، دال زبر دا، عند. یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ایک غنہ ہوتا ہے جس میں نبی بتایا، اور ایک اخفا ہوتا ہے. عند، اخفا اور غنے کے اندر فرق کیا ہے؟ غنے کے اندر اس لفظ کی آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں، جبکہ اخفا کے اندر ناک کے اندر تو اس لفظ کی آواز کو لے کر جاتے ہیں لیکن واضح نہیں کرتے، اس لفظ کو مخفی رکھتے ہیں اس کی آواز کو. اب یہاں پر یہی ہے، اخفا کا معنی ہی چھپانا ہے، نون کی آواز کو یہاں پر چھپائیں گے ہم. عند، حالانکہ ہے کیا عین، ایسے ظاہر کریں گے تو غنہ بن جائے گا، تو غنہ نہیں کرنا یہاں پر. عند کہ نون ساکن کے بعد 15 حروف ہیں، اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، ان میں سے دال بھی ہے، جیسے دال آگے آ گئی ہے نون کے بعد، تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے. عند ذیل، زال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، اگرچہ زال کے آگے یا ہے اور اس سے آگے الف ہے، لیکن یہ دونوں حروف خالی ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ چاہے ایک حرف خالی آ جائے، چاہے 2 حرف خالی آ جائیں، چاہے 3 آ جائیں، چاہے 4 آ جائیں، الف ہوں یا کوئی اور حرف ہوں، ان کو نہیں پڑھا جاتا. خالی سے مراد جن کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش وغیرہ نہ ہو، جیسے یہاں پر ان دونوں کے اوپر کچھ نہیں ہے، تو اس وجہ سے زال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، یا اور الف کو چھوڑ دیں گے. ذیل، عین کو را کے ساتھ، اور شی ساکن ہونے کی وجہ سے زال کو لام کے ساتھ، را، عین کو را کے ساتھ. یاد رکھیں کہ را اس وقت موٹا پڑا جاتا ہے جب اس کے اوپر زبر اور پیش آ جائے. اگر را کے نیچے زیر ہو تو پھر را باریک پڑا جاتا ہے، زبر اور پیش آنے کی صورت میں را کو موٹا پڑا جاتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں نہ را کے اوپر زبر ہے نہ زیر ہے، بلکہ را تو ساکن ہے. پھر وہاں پر اعتبار کیا جاتا ہے را سے پچھلے حرف کا، اگر پچھلے حرف پر زبر اور پیش ہے تب بھی را موٹا پڑا جائے گا، اگر پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے پھر را باریک پڑا جائے گا، کیونکہ یہاں پر پچھلے حرف پر زبر ہے، اس وجہ سے را کو موٹا پڑیں گے. ذیل عرش، ذی قوت عند ذیل عرش، مکین، مکی کا زیر یا کی، یا مدہ کی. جیسے شروع کے اندر میں نے بتایا تھا یا مدہ کے بارے میں، ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر آ جائے یا مدہ کہلاتی ہے. اس وجہ سے یہاں پر ہم قاف کو لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یا مدہ ہے. مکین، ذی قوت عند ذی العرش مکین، اصل میں مکین نین ہے. وقف کریں گے، زبر زیر پیش 2 زبر 2 زیر 2 پیش آنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے. جیسے یا ساکن ہے، جزم آ جائے گی نون کے اوپر، 2 زیر ختم ہو جائے گی تو مکین ان سے ہو جائے گا مکین.
امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر جو اصول و ضوابط تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا ان کو بخوبی جان چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔